پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ناظرین، انتخابات کی بات مذاکرات تک آن پہنچی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں تو مذاکرات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوئے، یہ نہایت سست روی کا شکار رہے، لیکن آج توقع کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے بعد اس میں کچھ تیزی آئے گی، بالخصوص جب چیئرمین سینٹ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے۔ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ یہ انیشیٹو جماعت اسلامی کی طرف سے لیا گیا، سراج الحق صاحب کی طرف سے لیا گیا، مختلف سیاسی رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی، پھر زرداری صاحب بھی ہمیں ایکٹیو نظر آئے، بلاول صاحب نے بھی جا کے مولانا سے ملاقاتیں کی، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ بھی ایک طرح سے ضامن بن رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پچھلے ایک ہفتے میں آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہم سے تو باضابطہ طور پر کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ پھر اس پر بات ہوئی ہے کہ چلیے دوبارہ سے کمیٹیاں بنتی ہیں، بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج سراج الحق صاحب سپریم کورٹ میں بھی اسی لیے نہیں آئے کہ وہ مصروف تھے اور وہ کوششیں کر رہے تھے کہ رابطے استوار رہیں، اور بتایا بھی سپریم کورٹ میں یہی کیا کہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن یہ کوششیں کیسے برابر ہوں گی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید سر شو میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ دو بنیادی رکاوٹیں جو ابھی تک نظر آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک مان نہیں رہے، دوسرا پچھلے ایک ہفتے میں تو کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہم سے کسی نے باضابطہ طور پر رابطہ نہیں کیا، اسد کیسر سے کیا، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے کریں، تو پھر خاموشی ہو گئی۔ تو آپ اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں عبور آج ہو جائیں گی، کل ہو جائیں گی، کیسے بات آگے بڑھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سیاسی فساد ہے اس وقت، آپ بحران کا ہے، اس کی وجہ سے ملک میں ایک انتشار ہے اور معاشی بحران بھی اس کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیے، آج لاہور میں ہوں تو نان کی قیمت 30 روپیہ ہو گیا ہے، اور جو پتلی سے روٹی ہے وہ 20 روپیہ پر ملتا ہے۔ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا، استعمال کے ہر چیز کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا کہ لوگوں کی نیند بالکل حرام ہو گئی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس دلدل سے نکلنا ایک ہی راستہ ہے، وہ الیکشن ہے۔ ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں کہ 2018 کی طرح نہ ہو، ماضی کی طرح نہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، اس لیے کہ یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ دو پارٹیوں کا مسئلہ ہے، ہم سب اس میں سٹیک ہولڈر ہے۔ مجھے ضرورت ہے، میری جماعت کو ضرورت ہے ایک شفاف الیکشن، لیکن ظاہر ہے الیکشن صرف ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈر کا مسئلہ ہے۔ یہ نہ صرف پی ٹی آئی کی مرضی سے ممکن ہے، نہ صرف پی ڈی ایم کی مرضی سے ممکن ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ماضی میں یہی ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک شدید خطرناک زہریلی پولرائزیشن ہے، فاصلے ہے اس وجہ سے، یہاں تک اعلانات کیے گئے کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے، اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جماعت اسلامی نے اس لیے ان رابطوں کا آغاز کیا ہر سطح کی کہ لوگ ایک مشترک چیز پر تو آ جائے۔ آج الحمدللہ یہاں تک تو کامیاب ہوئی کہ سپریم کورٹ نے بھی مذاکرات کی تجویز پیش کی کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے، پی ٹی آئی نے بھی کمیٹی بنائی، پی ڈی ایم بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جناب زرداری صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مدہانی چلے گی تو کوئی مکھن ضرور نکلے گا۔ جی ہاں، مذاکرات کا پہلا راؤنڈ شروع ہو گیا، یہ چلیں اچھی بات ہے، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرح لچک دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ سراج الحق صاحب، پی ڈی ایم ظاہر ہے اس کا ایک اہم حصہ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کی پارٹی، اگر مولانا نہیں مانتے تو آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کیا آگے بڑھ سکے گی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کے ہر جماعت کو علیحدہ علیحدہ لینا یہ تو ایک مشکل کام ہے، لیکن پی ڈی ایم اگر ایک اتحاد ہے اور اس کی طرف سے کمیٹی بنتی ہے اور وہ ایک فارمولے پر متفق ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اسی سے تو بات آگے نکلے گی۔ باقی ظاہر ہے جہاں 13 جماعتیں ہوں، 11 جماعتیں ہوں، ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹانڈ، اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک پروگرام ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے کو چھوڑے یا اپنا پروگرام کو چھوڑے، صرف ایک بات ہے اور یہ کہ ایک ڈیٹ پر ہم متفق ہو جائیں کہ الیکشن کہاں، کب اور کیسے کرنا ہے، فیئر الیکشن ہو، انفائر، غیر جانبدار ہو اور ایک متفقہ ڈیٹ ہو۔ صحیح ہے، اس لیے کہ ایک ڈیٹ وہی ہے
جو الیکشن کمیشن نے طے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 8 اکتوبر ہے، 8 کا ڈیٹ وہی ہے جو 14 مئی سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. لیکن ہماری یہ تجویز ہے کہ ادھر یا ادھر کی بجائے درمیان کا کوئی تاریخ ہو اور مرکز اور صوبے میں بیک وقت الیکشن ہو، اور الیکشن سے پہلے ایک رولز آف گیم، کھیل کا جو قواعد اور ضوابط ہے وہ طے ہو، تاکہ یہ متنازع الیکشن نہ ہو اور یہ فروٹفل ہو. ورنہ 21 ارب روپے ادھر اس طرح کل ملا کر کوئی 71-72 سے 80 ارب روپے تک خرچ ہوتے. یہ تو وہی ہے جو الیکشن کمیشن کا خرچ ہوتا ہے. باقی تو خربوں تک اس کا مجموعی خرچ پہنچ جاتا ہے. تو اس کھیل کے بعد اگر نتیجہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو قوم ملک کا نقصان ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرکز میں بھی نگران حکومتیں ہوں، چاروں صوبائی حکومتوں میں بھی نگران حکومتیں ہوں، اور ایک تو متفقہ ڈیٹ پر الیکشن کا انعقاد ہو. قوتوں کا اتفاق ہے اور سپریم کورٹ بھی کنونس نظر آتی ہے کہ الیکشن پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے، تمام پورے پاکستان میں، تمام صوبوں میں، قومی اسمبلی میں. اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس پر جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار اور آمادہ دکھائی دیتی ہے. لیکن اختلاف کا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کب ہوں، اکتوبر میں، جولائی میں، مئی میں، کب ہوں. اختلاف کا نقطہ یہ ہے. آپ کے خیال میں یہ جو مذاکرات اب شروع ہوئے ہیں، کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اکتوبر سے، کیونکہ ابھی تک وہ پریس کانفرنسز میں، ٹاک شوز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے، اگر اکتوبر ہی میں ہونے ہیں تو پھر مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر فرض کرے اکتوبر ہی میں ہو تو بھی 90 دن یعنی 3 مہینے قبل آپ نے الیکشن پروسیس تو شروع کرنا ہے، نگران حکومتی تو بنانی ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ 8 اکتوبر کو فرض کرے الیکشن کمیشن کی تجویز کے مطابق الیکشن ہے اور آپ الیکشن کے بعد مرکز اور صوبے میں نگران حکومتیں بنائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تاریخ سپریم کورٹ نے دیا ہے، ایک الیکشن کمیشن نے دیا ہے. اب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ جائیں، وہ ایک درمیان کا راستہ نکالیں گے. میں نے بھی ایک سپریم کورٹ کے سامنے کچھ تجاویز رکھی ہیں جو آپ کے علم میں ہے، کہ میں نے یہی عرض کیا کہ ابھی رمضان ہے، پھر عید ہے، پھر لوگ حج پر جائیں گے، پھر لوگ حج سے واپس آئیں گے. تو سموتھلی عید بقر کے بعد کوئی ایسا دن ہو سکتا ہے، مبارک دن، جس پر لوگ اپنے مستقبل کے خاطر اپنے ووٹ کا استعمال کریں. صحیح ہے. اگر آپ کی تجویز کو مان لیا جائے سراج الحق صاحب، تو پھر یہ جولائی بنتا ہے، اور اگر جولائی میں الیکشن کرانے ہیں تو پھر تو فوری طور پر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی، تبھی وہ 60 ڈیز کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا نا. مئی میں پھر اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی. کہ اگر آپ شہادت کا رتبہ بھی چاہتے ہیں اور مرنا بھی نہیں چاہتے تو یہ تو نہیں ہوگا نا جی. ظاہر ایک سیاسی اور پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. آئین میں یہی لکھا ہے کہ الیکشن سے پہلے نگران حکومتیں ہوں. تو اگر آپ نے الیکشن پر جانا نہیں ہے وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ الیکشن پر یقین رکھتے ہیں اور ایک تاریخ پر متفق ہو جاتے، ویسے بھی اگر 8 اکتوبر کو بھی الیکشن ہو تو بھی آپ نے جولائی میں اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا اور نگران حکومتوں کے لیے بات چیت کرنا تو کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اس سے پہلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر بھی یہی کرنا پڑے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نارملٹی اور ملک کا استحکام کس چیز میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر درمیان کا ایک تاریخ ہم طے کر لے اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہو تو اس میں خیر دیکھتا ہوں پاکستان کا. اس لیے کہ اس تمام سیاسی انتشار کا سب سے برا اثر جو ہے غریب پر ہے، عام پاکستانی پر ہے. بے روزگاری اور مہنگائی میں جس طرح بری طرح اجل رہا ہے. آپ گزشتہ کئی مہینوں کے یہ جو کارروائی ہیں قومی اسمبلی کا دیکھ لیں، بلکہ سپریم کورٹ کا بھی دیکھ لیں، کوئی ایک عوامی ایشو پر ڈیبیٹ نہیں ہے. یہی ڈیبیٹ ہے کہ آپ ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں، آپ کا چور مرد آباد، میرا چور زندہ باد، میری مرضی کا جج زندہ باد، آپ کی مرضی کا جج مرد آباد. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کا متاثر فریق جو ہے غریب عوام ہے. اب دیکھیے، ابھی آج بھی سیشن تھا، لیکن اس میں سوات کے دھماکے پر اتنے قیمتی لوگ شہید ہو گئے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ کیوں یہ واقعات ہو رہے ہیں. پشاور میں واقعہ ہوا، بلوچستان میں روز واقعہ ہوتا ہے. ساری توجہ انتخابات اور اس بحث پر ہے. جی بالکل صحیح ہے. یعنی آپ نے آئی ایس پی آر کا پریس کانفرنس سنا ہوگا. یوں لگتا ہے کہ ملک کے اندر ایک جنگ برپا ہے، لیکن اس جنگ کو
امن میں تبدیل کرنا جس کی ذمہ داری ہے وہ ان ایڈہاک ایشوز میں وہ لوگ الجھے ہوئے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن ہو قبل از وقت بھی ہو جائے لیکن ملک کے لیے بہتر ہو, تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے سراج الحق صاحب, اور وہ ہے 90 دن کی آئین کی جو پابندی ہے اس کا نقطہ. آپ نے سپریم کورٹ میں یہ بات اٹھائی تھی, آپ نے کہا کہ 90 دن تو گزر گئے, 105 دن ہو گئے, اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو پھر 205 دن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 205 دن ہو سکتے ہیں تو پھر کیا 1005 دن بھی ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک انلمیٹڈ, کیونکہ وہ 90 دن تو گزر گئے, تو کیا اس کو کوئی سال بھر کے لیے بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ اب نہیں ہوتے تو یہ اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے اور یہ لمبے عرصے کے لیے جائیں گے. اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ دیکھیں اسد میں اس لیے 205 دن کی بات کرتا تھا کہ اس پر اتفاق تو ہو سکتا ہے, لیکن 2005 پر تو کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا. صحیح ہے. ایک چیز آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی سراج الحق صاحب, اور جس دن آپ تشریف لائے تھے سپریم کورٹ میں اس دن بھی یہ باتیں ہوئی تھیں, اس دن بھی شاہ محمود قریشی اور باقی لوگوں نے اس پر کہا تھا. آج تو بالخصوص یہ کہا گیا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے, اس میں سنجیدہ نہیں ہے دوسرا فریق, بلکہ یہ صرف تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور سپریم کورٹ سے باہر نکل کے پھر شیخ رشید نے کہا کہ کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ زبردستی الیکشن لینے پڑیں گے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ, کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ جی ہمیں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے آپ آج کی جو دنیا ہے نا, بلکہ آج کا نہیں, شروعی سے یہ دنیا اقوام ایک معاہدہ کرتے ہیں آپس میں, ملک آپس میں معاہدے کرتے ہیں, تو ایک اعتماد پر تو چلتے ہیں نا. انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا. اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر آپ کو ڈٹنا پڑے گا, بے شک اس کے لیے قربانی بھی دینی ہو, لیکن اپنی بات کا خیال رکھنا, اپنی زبان کا لحاظ رکھنا, یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت شدید قسم کی بد اعتمادی ہے سیاسی قوتوں کا, بلکہ عوام کا بھی سیاسی قوتوں پر اب اعتماد نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کا فیصلہ کیا, اس میں بھی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا. حال یہ ہے کہ اس کا ایک فریق اگر الیکشن کمیشن منتظم ہے تو جن کا وہ منتظم ہے وہ تو سیاسی جماعتیں ہیں. پھر سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا تو انہوں نے بھی سیاسی جماعتوں کو نہیں سنا اور از خود انہوں نے ایک ڈیٹ کا اعلان کیا. تو اگر آپ بادی و نظر میں دیکھیں تو ادارے ورسز ادارے ہیں, الیکشن کمیشن بمقابل سپریم کورٹ. پھر الیکشن کمیشن میں بھی مسئلہ یہی ہوا سپریم کورٹ میں کہ تمام ججز ایک پیج پر نہیں ہیں, ورنہ اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس کے بعد تمام ججز کو بلا کر فل کورٹ کا اجلاس کر کے ایک فیصلہ دیتی تو اس کے ساتھ بھی قوم کڑی ہوتی. لیکن 9 کے بعد 5 اور 5 کے بعد جب 3 پر آ گئے, اس سے خود ایک پوزیشن کمزور ہو گئی. تو اب بھی میرے خیال میں اس سے آپ چاہے یا نہ چاہے کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ باہم گفت و شنید ہو اور مذاکرات کے لیے ایک ڈیٹ پر اتفاق ہو. آج بھی رانا ثناء اللہ کل کہہ رہے تھے ہمارے پروگرام میں مالک صاحب کے ساتھ کہ جی آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے. آپ سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب کہ ابھی بھی مسئلے کا حل فل کورٹ ہے یا یہ بات آگے بڑھ چکی ہے؟ فرض کرے اگر یہ یعنی خدا نہ کرے, فرض کرے کی بات کرتا ہوں کہ اگر سیاسی لیڈر خود یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک مناسب راستہ تو یہی ہے کہ عدالت پوری اعتماد کے ساتھ ایک ڈیسیجن کر لے اور پوری اعتماد سپریم کورٹ کو دینا چاہیے. لیکن ایک جج کے ہاتھ میں جو اختیار ہے وہ دفعہ نہیں ہے جس کا وہ سہارا لے کر فیصلہ کرتا ہے, بلکہ وہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے. اگر کسی جج اور کسی عدالت کے فیصلے کے پش پر اخلاقی اور قوم کا اعتماد کا زور نہیں ہے, وہ جتنا بھی کلیئر ہو اتنا ہی وہ تنازع کا بات بنے گا. تو یہ تو شروع سے پہلے دن سے ہمارا یہی ڈیمانڈ تھا, جماعت اسلامی کا موقف یہی تھا کہ یہ مسئلہ چونکہ پوری قوم کا ہے, 23 کروڑ عوام کی دلچسپیاں ان سے منسلک ہے, جڑے ہوئے ہیں, اس لیے 2 3 4 9 ججز اپنے کندھوں پر یہ بوجھ اٹھانے کی بجائے فل کورٹ کا اجلاس بلا لے. خیر, لیکن وہ نہ کر سکے. اب بھی سپریم کورٹ کے ساتھ یہ اختیار ہے, کوئی چیف جسٹس ایسا قانون تو مجھے کم از کم معلوم نہیں ہے کہ جو چیف جسٹس کو منع کرتا ہوں
3 کے بجائے فل کورٹ اجلاس بلانے کا چاہیے. آج وزیراعظم نے اپنا فل کورٹ بلا کے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فل کورٹ کر لیا، یعنی اپنی اکثریت ثابت کر دیا، اب آپ اپنی اکثریت ثابت کریں. تو آپ کو کیا خیال میں وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ظاہر ایک خوف تو ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی حفظ ما تقدم کی طور پر یہ کام کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آئے گا اور کیا نہیں آئے گا، تو انہوں نے یہ کر لیا. لیکن ظاہر ہے اس اسمبلی میں تو پہلے سے ان کی ایک میجارٹی ہے، اپوزیشن ہے ہی نہیں. صرف 20 افراد ایسے ہیں جو ان کی مرضی سے اپوزیشن ہے، باقی تو پی ڈی ایم کے اپنے لوگ ہیں یا پیپل پارٹی کے لوگ ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہے، وہ اس کو اعتماد مل گیا، انہوں نے 180 ووٹ لیے، لیکن نظام جام ہے. عام آدمی نہیں سوچتا ہے آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا یا نہیں لیا. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کل کرنسی کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوگا، پٹرول، گیس اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی کمی ہوگی، آٹا اور چینے کی قیمتوں میں کوئی کمی ہوگی. تو پورا نظام اس وقت جام ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ اعتماد کم کرتے ہیں اور اندرونی خلفشار اور سیاسی اور معاشی بلکہ اخلاقی بحران کی وجہ سے، اس لیے کہ دلیل کی بجائے جب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے تو اس سے اور اخلاقی بحران سیاسی لیڈروں کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اگر لے بھی لیا اعتماد کا ووٹ، وہ تو دن میں 2 بار بھی لینا چاہے تو اس اسمبلی میں تو ان کے ایک عددی اکثریت ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ملک کیسے چلے گا. ملک تو اس وقت بالکل جام ہے. صحیح ہے. نہیں، جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا سراج الحق صاحب کہ آپ نے کہا لاہور میں نان 30 روپے کا آج ہو گیا ہے، تو یہ لاہور میں نان 30 جب ظاہر ہے پورے ملک میں ہی جب بڑھتی ہیں قیمتیں تو بڑھتی ہیں، لیکن اس کا آپ انتخابات نہ ہونے سے کیا تعلق دیکھتے ہیں؟ انتخابات نہ ہونے سے اس کا تعلق یہی ہے کہ اس وقت حکومت نہیں ہے. یعنی یہاں پنجاب میں ایک نگران حکومت ہے، تو کیا آپ کو کسی وزیر کا نام معلوم ہے کہ بلدیات کا منسٹر کون ہے، وزارت خزانہ کس کے ساتھ ہے، وزارت صحت کس کے ساتھ ہے، امور داخلہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف ایک وزیر اعلیٰ کا نام لوگوں کو معلوم ہے، اور کے پی کے میں تو کسی کو وزیر اعلیٰ کا نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، گورنر کا نام کم از کم. تو یہ نظام کون چلائے گا؟ یعنی یہ آئین نے کیوں اتنے سارے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں کہ اتنے وزراء ہوں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے. اور جو نگران کیبنٹ ہے بھی، تو انہوں نے ان 90 دنوں میں جو ان کو ملے ہے ایک الیکشن کے لیے تیاری کا کام نہیں کیا جو آئینی ذمہ داری ہے، باقی ہر مسئلے پر وہ بات کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت میں کہتا ہوں کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 110 کروڑ عوام ہے، ان کی شنوائی کے لیے کوئی دروازہ اس وقت میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کھلا ہو. صحیح ہے. سراج الحق صاحب، آپ کی اپنی الیکشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں دے دی اپنے امیدواروں کو، نون لیگ نے نہیں دی ہیں. کیا جماعت اسلامی نے ٹکٹیں دی ہیں اپنے امیدواروں کو؟ کیونکہ ڈیڈ لائن سمبل جمع کرانے کی جو ہے، وہ نشان جمع کرانے کی، تو وہ گزر گئی دوسری مرتبہ. پیارے بھائی، ہم نے تیاری کی ہے اور تقریباً 297 امیدواران کا ہم نے چناؤ کیا ہے، ان کو ٹکٹ ہم نے جاری کی ہے. پنجاب کی بات میں کرتا ہوں، خیبر پختونخوا اس سے علیحدہ ہے، اور جماعت اسلامی کا نشان ترازو ہے، عدل اور انصاف کا نشان ہے. انشاءاللہ عدل اور انصاف کے قیام کے لیے، کلین اور گرین پاکستان کے لیے، اسلامی اور خوشحال پاکستان کے لیے ترازو کے نشان پر ہم الیکشن لڑیں گے. اور یہی ترازو اب ایک چوائس ہے، ایک آپشن ہے لوگوں کے لیے، اس لیے کہ باقی تو سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، بے نقاب ہو گئے. تو تمام 297 حلقوں میں آپ ٹکٹ جاری کر چکے ہیں؟ ہاں جی، ہم نے 297 حلقوں میں اپنے امیدواروں کا فیصلہ کیا ہے، چناؤ کیا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے میں الیکشن کی بجائے پورے ملک میں ایک الیکشن ہو پاکستان کے لیے، وہی بہتر ہے. ایک الیکشن میں اگر الیکشن ہو اور وہ الیکشن وقت سے پہلے متنازعہ ہو تو آپ کا سب سے بڑا صوبہ تضادات کا اور تنازعات کا اور فسادات کا شکار ہوگا. باقی پاکستان کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے. سراج الحق صاحب، آپ کو یہ قبول ہوگا کہ یہ جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، ان کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر دیے جائیں، حکومت نہ مانے کہ جولائی میں ہو جائیں، جو کہ آپ کی تجویز بھی ہے،
تو یہ اکتوبر تک اگر چلے جائیں تو آپ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا، اور یعنی تقریباً پھر 6 مہینے ہو چکے ہوں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، 6 مہینے تک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلتا رہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ وزیروں کے نام معلوم نہیں ہیں، حکومتیں ایک طرح سے مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں کیونکہ 90 دن کا ان کے پاس مینڈیٹ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکتوبر تک بھی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. اگر آج آپ نے اس آئین کو چھوڑا تو کل آپ اس پورے آئین کو بھی توڑ سکتے ہیں. اس لیے آئین کی پاسداری وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت چونکہ خود سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کر 90 دن کی بجائے 105 دن کر کے ایک راستہ کھلا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 105 کیا ہے تو چلے تھوڑا اور اضافہ ہو جائے اور فیزیبل بنائے جائے الیکشن مرکز میں اور تمام صوبوں کے لیے. تو سراج الحق صاحب، کیا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر کے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا ان سے ملاقات کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک بس وہ نہیں مان رہے، باقی کم از کم مذاکرات کے لیے تو مان رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور ہم ملیں گے. وہ ایک بہت بزرگ سیاستدان ہے اس ملک کا، اور یہ مذاکرات کرنے میں یعنی خود مولانا نے بہت سارے مذاکرات کیے ہیں، ماضی میں مذاکرات کا حصہ رہے ہیں، لیڈ بھی کیا ہے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی اور ان کے درمیان جو بہت زیادہ تناؤ موجود ہے، یعنی سیاست اور نظریات سے زیادہ جس طرح شخصی طور پر ہٹ کرنے کا ایک روایت یہاں پر چل پڑی ہے، اس سے ایک تلخی تو ہے. لیکن بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہم ملیں گے، باقی دوستوں سے بھی، اس لیے کہ پروگرام ہر پارٹی کا اپنا ہے. الیکشن کسی پارٹی کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا ایک مشترکہ موضوع ہے. جس طرح آپ یہ گاڑی ہو نا، گاڑی پنکچر ہو جائے تو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، گاڑی کو دھکا دینا سب کی ذمہ داری ہے. اس وقت گاڑی پنکچر ہو گئی ہے اور تمام سواریاں سڑک پر بیٹھے ہیں اور شام بھی آنے والا ہے، گھر تک بھی پہنچنا ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے سے معانقے نہ کرے، بوسے نہ لے، لیکن کم از کم دھکا دے دے گاڑی کو تاکہ وہ منزل تک چل تو پڑے نا. ٹھیک ہے. سراج الحق صاحب، اگر آپ کے آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات کے بعد کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر راستہ کیا آپ کے خیال میں؟ دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ تو یہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک فل کورٹ اجلاس ہو، ظاہر ہے اس اجلاس کو پوری قوم کی تائید حاصل ہوگی، تمام سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل ہوگی، تو اس کے نتیجے میں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے جس طرح آپ نے فرض کیا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے. کتنے بار ناکام ہوں گے؟ جتنے بار ناکام ہوں گے پھر اس کے بعد ڈائیلاگ کرنا چاہیے. اس لیے کہ سیاست دلیل کا نام ہے، سیاست دوسروں کو سپیس دینے کا نام ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنا رہے تھے، لیکن گاندھی جی کے ساتھ اس نے کتنے بار مذاکرات کیے، انگریزوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. افریقہ میں اب نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک لڑتے رہے، لیکن ایک وقت آیا انہوں نے مذاکرات کیے. تو میں اس لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس الیکشن کا اونر یا وارث یا مدعی نہ پی ٹی آئی ہے اکیلے، نہ پی ڈی ایم ہے، ہم سب اس میں شراکت دار ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ہم ایک تاریخ پر اور اس کھیل کے لیے رولز پر، ڈیٹ پر، گراؤنڈ پر، امپائر پر اتفاق ہو جائے تاکہ یہ الیکشن آنے سے پہلے ہی متنازع نہ ہو. سراج الحق صاحب، آخری سوال، ویسے تو یہ آخری تھا جو پہ ہو گیا، لیکن مختصر سوال یہ ہے کہ اگر آخری کے بعد ایک آخری، ہاں یہ آخری ہے، تو یہ بتا دیجئے جاتے جاتے کہ آپ 297 میں سے، آپ نے ظاہر ہر جماعت اپنا ہوم ورک کرتی ہے، کتنی سیٹیں پنجاب میں جماعت اسلامی کے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ قبل از وقت ہے یہ سوال اور جواب بھی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ماضی کی طرح جرل نہ ہوں جس طرح 2018 کا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے. میں زور اسی پر لگا رہا ہوں کہ مجھے وہ الیکشن قابل قبول ہے کہ جس میں سپریم کورٹ بھی، الیکشن کمیشن بھی اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو.
ماضی میں جتنے الیکشن ہو گئے ہیں ان تمام اداروں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، کبھی ایک پارٹی کی طرف کبھی دوسرے پارٹی کی طرف. اور آج اگر آپ کی سیاست پنس گئی ہیں اور خود سپریم کورٹ سمیت تمام ادارے بن گلی میں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں الیکشن شفاف نہیں ہوتا ہے. ہر الیکشن پہلے سے ارینجمنٹ شدہ ہوتا ہے، ارینج اور مینیج کرتے ہیں. تو اگر آزادانہ الیکشن ہوا، ابھی کراچی میں تھوڑا بہت آزادانہ الیکشن ہم نے دیکھا تو لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا. گوادر میں الیکشن ہوا، لوگوں نے ہمارے لیڈر وہاں کے ہدایت الرحمان صاحب پر اعتماد کیا. تو جب بھی پاکستان میں آزادانہ الیکشن ہوگا اور اس میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور یا مقامی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کے آر اوز اور الیکشن کمیشن ایک طرف ان کا جھکاؤ نہ ہو، لوگ ضرور ہم پر اعتماد کریں گے. سچی بات ہے اسد اللہ صاحب، اب جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ دیانت چاہتے ہیں، اگر آپ کرپشن فری پاکستان چاہتے ہیں، اگر آپ خدمت چاہتے ہیں، واحد جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سراج الحق صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ایک ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے. حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہو گیا ہے، دوسرا راؤنڈ کل ہوگا. تقریریں بھی ہوئیں آج پارلیمنٹ میں. مولانا اسد صاحب نے دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اکثریت ثابت کر دی ہے، اب آپ بھی اکثریت ثابت کریں. کیا اب اکثریت ثابت کرنا اب بھی یہ اہم سوال ہے یا بات آگے بڑھ چکی ہے؟ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسین صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید. اور عارفہ نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. یاسین آزاد صاحب، آپ کے خیال میں اب یہ ایک تو اعتماد کا ووٹ چلیں ہو گیا، سپریم کورٹ میں حکومت نے یہ تسلیم کیا ہے، باہر کچھ بھی کہیں لیکن حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں تو ہم آپ کو مذاکرات ہم کر بھی رہے ہیں، آپ کو بتا بھی رہے ہیں، اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، رپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں، کیا فل کورٹ کا مطالبہ اب بھی ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ جس دن پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور 21 ارب کے متعلق آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ پیمنٹ کریں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس پہ آنریبل چیف جسٹس نے اپنا ایک آبزرویشن دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اکثریت نہیں ہے. جی، تو میرے خیال میں اس آبزرویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ نے یہ ثابت کیا کہ نہیں سر، مجھے پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہے، اور آج بھی تقریباً 180 کے قریب ممبر میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا، اب جب یہ صورتحال آ گئی، اعتماد کا ووٹ ہو گیا اور بڑے آسانی سے ہو گیا، تو مطلب یہ ہو گیا کہ ایک قسم کو آنریبل سپریم کورٹ کو یہ میسج دے دیا گیا کہ آپ کی جو یہ آبزرویشن تھی کہ شاید ہماری اسمبلی میں ہم اپنی جو میجارٹی کھو بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی پارلیمنٹ کے تمام ممبران میرے ساتھ موجود ہیں. ایک تو یہ ہے. نمبر 2، جو اس وقت کی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ آج 27 تاریخ ہو گئی ہے اور بالکل آپ کے 14 مئی کو الیکشن ہونے چاہیے. وہ چیپٹر بھی تو بالکل مجھے کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور 14 مئی کو مجھے کسی قسم کا کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہا کسی صورت میں. ظاہر ہے بیلٹ پیپر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کو سپورٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ چیپٹر بھی کسی حد تک کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے. آج کل سپریم کورٹ نے جو میں نے خبروں میں سنا وہ یہ تھا کہ 4 بجے تک ہم کوئی نہ کوئی آرڈر کر دیں، لیکن 4 بجے تک کوئی آرڈر تو نہیں ہوا. اب آنریبل سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتا ہے کیا نہیں کرتا، بالکل صحیح ہے. مذاکرات لیکن بنیادی طور پر پش کیا سپریم کورٹ نے مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، مذاکرات شروع ہو گئے. اب اس میں بڑا کلیئر الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، جی ان مذاکرات کی کامیابی کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج پارلیمنٹ کے اندر ایڈریس کیا، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ 5واں الیکشن ایک دن قومی اور صوبائی کے ایک دن ہوں گے، اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اب درمیان مذاکرات شروع ہیں. کاش یہی کام ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران جو ہے پہلے کر لیتے.
یہ معاملہ انور صحیح ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. لیکن سوال یاسین شعیب صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اس بات پہ تو مذاکرات نہیں ہو رہے کہ سب پہ اکٹھے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہو چکا ہے، پی ٹی آئی بھی ریڈی ہے. مذاکرات تو اس بات پر ہونے ہیں کہ کب ہونے چاہیے، جولائی میں ہو جائیں، جولائی میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ بات تو طے ہے. دیکھیں نا، دو آپشن تھے. ایک بات تو سپریم کورٹ نے پہلے بھی یہ کہہ دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1 مارچ کا فیصلہ آیا اس سے پہلے ہی منصور شاہ صاحب نے کہا تھا کہ باہر جاؤ، جا کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ. اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہم فیصلہ دیں گے. فیصلہ آ گیا. دوسری دفعہ جب یہ 4-4 والا فیصلہ آیا اس وقت تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سب کو انگیج کیا، انوالو کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے اس ایشو پہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کسی کنسنسس پہ پہنچے تاکہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ لیگل کمپلیکیشنز پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور فیصلہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ ایک ہی ایشو تھا، کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے، ہر ایک نے کہا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اس کی دوسری تو رائے نہیں بنی ہے. ہاں، اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، سب لوگوں نے مل کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے. یاسین آزاد صاحب کی اچھی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز اگر پہلے مہینے بیٹھ جاتے، یہ دوسرے مہینے بیٹھ جاتے. آج 3.5 مہینے گزرنے کے بعد آ کر کے، لیکن آج جب بیٹھے ہیں تو اب بھی کوئی امکان ہے کیا نہیں مذاکرات کی کامیابی کا؟ یاسین صاحب سمجھتے ہیں نہیں ہے؟ دیکھیں، امکان واقعی بہت کم ہے، لیکن ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو امپیکٹ کیا آنا ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کو ودرا نہیں کیا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے. اور دیکھیں ایک بات سر، لیکن ایک ججمنٹ ان فیلڈ ہے اور 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، کیا ہوگا، امپیکٹ کیا آئے گا؟ تو جن لوگوں نے یہ جو اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کی ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمان کا اعتماد نہیں رکھتے، پارلیمان کا اعتماد رکھتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے آپ اس آئینی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا چاہتے. وہ آئینی ذمہ داری ہے آرٹیکل 220، وہ آئین کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 224. آرٹیکل 224 واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے. سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا، پھر 30 اپریل کی ڈیٹ آئی، پھر 14 مئی کی ڈیٹ آ گئی. اور آئین کے مطابق آرٹیکل 220 کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ تمام ادارے پابند ہیں ٹو فیسیلیٹیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی پرپز آف فری اینڈ فیئر الیکشن. اب اگر جو ادارہ یا جو شخصیات یا جو فیڈرل گورنمنٹ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. نہ صرف آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بلکہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ بھی کر رہا ہے. اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی کہ یہ اب وہ فرد تو یا ادارہ تو بچا نہیں، وہ پارلیمنٹ کی بات ہو گئی کہ پارلیمنٹ نے نہیں مانا. جی، پارلیمنٹ نے انکار کر دیا بات ماننے، فیصلہ ماننے. نیت کو دیکھا جائے گا، آپ کی انٹینشن کو دیکھا جائے گا. سارے اگر آپ کے خرچے چل رہے ہیں تو صرف آپ آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کون ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرانا ہے کہ who is the responsible, who is not implementing the judgment of the court. تو اس کے لیے سب سے بڑا جو سربراہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے، تو وہ ان کی باری آنی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی باری آنی ہے، سیکریٹریز کی باری آنی ہے، منسٹر انٹیریئر کی آنی ہے، بالکل صحیح ہے، ڈیفینس کی آنی ہے، اور یہاں سے ایک سلسلہ چلنا ہے. اور پورا ہو سکتا ہے پوری کیبنٹ کی آئے. اور پھر ایک بات اور بھی بتاؤں، پارلیمان نے جو کل کیا وہ آرٹیکل 68 کی وائلیشن کی ہے. اور ان کو جو پروٹیکشن ہے کہ آپ پارلیمان کی کارروائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آرٹیکل 69، اس پہ آلریڈی سپریم کورٹ کئی فیصلے، جس میں 2 ججمنٹ ریسنٹ ہوئے ہیں، جس میں قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب فیصلہ آ رہا تھا اس وقت بھی آرٹیکل 69 کا پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کسی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. سملرلی دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف جب میٹر آیا اس وقت بھی یہ آرٹیکل 69 کی. تو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو وائلیشن ہو رہی ہے. عارفہ نور صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک طرف ابھی یاسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے مذاکرات کی کامیابی کے، اور میں آپ کو شیخ رشید صاحب کو مختصراً سنوا دیتا ہوں وہ کس انداز میں کہہ کر گئے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے، ذرا یہ بھی سن لیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ آج شروع ہوں اور کل تک جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے. بہرحال اگر مذاکرات میں حکومت نے نومینیٹ کیے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہوئے تو جلد ختم ہو جائیں. کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا. عارفہ صاحبہ، مذاکرات شروع ہو بھی گئے ہیں، مذاکرات سے امیدیں بھی نہیں ہیں، تو یہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے صاحب. میرے خیال میں بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ 2 ایشوز ہیں یہاں. ایک یہ کہ جو اس وقت الیکشن نہیں ہو رہے یا تاریخ آ کے گزر گئی ہے، یہ اسینشلی ایک سیاسی مسئلہ ہے سر.
اور کیونکہ یہ سپریم کورٹ چلا گیا ہے تو اس لیے سارا دن ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم وکیلوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے اور قانون میں یہ ہے، مگر یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ایونچولی سیاسی فیصلہ ہے اور یہ ہونا کہیں اور ہے. سپریم کورٹ کے کورٹ روم کے اندر تو یہ فیصلہ ہونا نہیں ہے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ کہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ الیکشن نہیں ہونا. اور وہ الیکشن کیوں نہیں ہونا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید اس میں اچھا پرفارم کرے گی اور شاید ان کو ابھی حکومت بنانے کی اجازت نہیں دینی. تو اگر ایشو یہ ہے کہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا سکتے کیونکہ جو جماعتیں اس کے اندر جیتیں گی اور جو ہاریں گی وہ جو رزلٹ ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وہ تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مذاکرات سے وہ الیکشن کا رزلٹ کیا تبدیل ہوگا؟ از دی ایشو ناٹ دی الیکشن رزلٹ؟ سو جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا سر تو کیسے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. عارفہ صاحب، مذاکرات تو اس مقصد کے لیے ہو رہے ہیں نا کہ اگلی الیکشن کروا دی جائیں، پورے ملک میں کرائے جائیں. بھلے پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جلدی ہو جائیں، جولائی میں ہو جائیں. تو کیا آپ کو اس بات کی امید نظر آ رہی ہے کہ حکومت مان جائے گی اس بات پہ کہ اکتوبر سے آپ پیچھے آ جائیں؟ اور اگر ماننا ہی ہے انہوں نے تو یہ پھر اتنا شور، اتنا واویلا کیوں مچا ہوا ہے؟ اسد صاحب یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں ایشو کیا ہے. ایشو یہ تو نہیں ہے نا صرف کہ الیکشن جو ہے وہ پنجاب کے وہ جلدی ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل میں جو ہم بات کم کرتے ہیں جس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب کو یہ خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت جائے گی الیکشن. یہ ایشو ہے نا، ایشو الیکشنز تو نہیں ہے. تو وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایشو تو سیاسی ہے. یہ جو حکومت بھی گفتگو کرتی ہے یا لیکن وہ اگر یہ صورتحال جولائی میں ہے تو یہ اکتوبر میں بھی ہوگی. اگر تحریک انصاف کو جیتنے کا امکان جولائی میں ہے تو یہ امکان پھر اکتوبر میں بھی شاید رہے گا، کچھ بدلے گا نہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت مسئلہ تو سیاسی ہے. یہ مسئلہ تاریخوں کا یا یہ آئین کا یا یہ قانون کا تو ہم بناتے ہیں. پاکستان کی تو تاریخ یہ ہے نا سر، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے پاور اور طاقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے اوپر ایک قانونی اور آئینی لبادہ اڑوا دیتے ہیں. وہ چاہے آپ اس کو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہہ لیں، چاہے آپ اس کو LFO کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. ایشو یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ہم قانونی ٹچ دیتے ہیں. اب اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت مسئلہ سیاسی ہے. اس سیاسی مسئلے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانونی طریقے سے حل ہوگا. حکومت کبھی کہتی ہے کہ جی 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، اس لیے نہیں ہو سکتا. آپ نے KP کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ 90 دن سے اوپر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. بٹ یہ تو ایشو نہیں ہے نا. الیکشنز کے اندر تاخیر جو ہے وہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہے. تو آپ جتنا مرضی ڈسکس کر لیں، جو فیصلے آ جائیں، میرا ذاتی خیال ہے میں باقی آپ کے جو 2 مہمان ہیں وہ قانون اور آئین کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں تو دیکھ رہی ہوں جو سچویشن، اس پہ میں کہوں گی کہ سر جو وہ سیاسی مسئلہ ہے نا، جب تک وہ حل نہیں ہوگا تو تب تک قانون جو ہے وہ پیچھے ہی دوڑتا رہ جائے گا اس کے. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. چلیے میں اس سے شعیب صاحب کی رائے سے مختلف ہے. شعیب صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کرانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ راستہ موجود ہے اس کا، جو آرڈر نہیں مانے گا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. مگر سپریم کورٹ ایسا کرنے کا ارادہ نہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ایسا نہیں کرنا چاہتی، ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے. اور آج بھی اس کا ذکر تک نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہ جی ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، یا پھر اس شخص کے خلاف کارروائی ہوگی جو آرڈر نہیں مانے گا، یا یہ کہ 14 مئی کا دیکھیں فیصلہ برقرار ہے، ہم نے اس کو ہٹایا نہیں ہے. یہ اس وقت عید سے 2 دن پہلے جمعرات کو جب آخری سماعت ہوئی تھی اس وقت تو کہا تھا، آج نہیں کہا. اس کا کیا مطلب؟ اور پھر 68 کی بات ہو رہی ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں، اس کے شاہ محمود قریشی نے بھی ذکر کیا. اس پہ میں بات کرتا ہوں، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. یاسین آزاد صاحب، آج شاہ محمود قریشی نے بھی آرٹیکل 68 کی وائلیشن کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اس کو پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 68 کی وائلیشن ہوئی ہے؟
سر میرے ہیں، میں ایک بات معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرا جو اوپینین ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری لائف میں پہلی دفعہ پارلیمنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بات ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ایک سپریم ادارہ ہے اور وہی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں. ایک بات تو یہ جو میں سمجھ رہا ہوں، میرے نزدیک ان دونوں اداروں کے درمیان، چاہے پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا دریا کا ادارہ ہو، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا ٹکراؤ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. سمپل بات کرتا ہوں جی. 90 ڈیز کی رٹ ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ نے اس دفعہ جو فیصلے کیے ہیں وہ کسی پرائم منسٹر کے فیصلے نہیں ہے، پورے پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ پارلیمنٹ کی ڈگنیٹی پہ کسی قسم کی کوئی آنچ جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر ہے نمائندہ تنظیم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ ہی کے ذریعے جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو ادارے وجود میں آتے ہیں اور معاملات آگے چلتے ہیں. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ایک آئینی ادارہ ہے، عدلیہ کا ادارہ ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ایک آئینی ادارہ ہے. صحیح. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے یاسین صاحب، تو پھر کیا قاسم سوری کی رولنگ سپریم نہیں تھی 1 سال پہلے؟ سر قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، جس انداز میں اس کو سبوٹاج کیا گیا کہ فواد چودھری صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے آئین کا آرٹیکل 5 یا 4 پڑھ کے سنا دیا اور وہ اٹھا کے اسمبلی چھوڑ کے چلا گیا. یہ طریقہ نہیں ہے. یہاں باقاعدہ پورے دن ڈیبیٹ ہوتی رہی، 1 دن نہیں 3 4 دن ڈیبیٹ ہوتی رہی. دونوں ہاؤسز کا ہو رہا ہے. آج آپ یہ بتا دیں کہ جس طرح ووٹ آف اعتماد کا ووٹ لیا گیا، کیا جس طرح عمران خان صاحب نے ووٹ کا اعتماد کا ووٹ لیا تھا یہی طریقہ اپنایا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر، یا آج جو پارلیمنٹ نے بہتر انداز میں اس معاملے کو ڈیل کیا؟ تو میں اس بحث میں اس لیے نہیں پڑتا کہ ہر ادارے کی اپنی آئینی حدود ہیں. جی آئینی حدود ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. سبجیکٹ ٹو دس کہ جو ایگزیکٹو ہے ان کی لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا کرے. تو اگر لیگل ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. صحیح ہے. آج وہ دلچسپ بات مالک صاحب کے پروگرام میں عرفان قادر صاحب کر رہے تھے. شعیب صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ تینوں ججز کو کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کریں کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے اختیارات میں مداخلت کی ہے اور ہمیں انڈرمائن کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرفان قادر صاحب کی بات کا کیا جواب دوں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پہلی بات ہے کہ ان کو پاورز نہیں ہے، اور دوسرا وہ کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹیمپٹ نوٹسز جاری کریں گے؟ استحقاق کمیٹی میں بلایا جا سکتا ہے ججز کو؟ نہیں بلایا جا سکتا. انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. اگر کوئی یہ کہے گا تو بھی غلط بات ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کر سکتے ہیں، نہ ان کو پاس. تو بلاول صاحب نے کلیپ لیا یہ بات کہ اگر وہ غلط کریں. دیکھیں نا میں یہی بات کر رہا ہوں نا، جو عرفان قادر صاحب کی بات ہے یہ بالکل ابسرڈ بات ہے. اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. یہ کہہ دینے سے تو باتیں کرنے سے تو نہیں ہو جاتا. ہاں البتہ ایک بات طے ہے کہ سپریم جو ہے وہ آئین ہے. آئین کے تابع ہے پارلیمان، آئین کے تابع ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، آئین کے تابع ہے ایگزیکٹو. آئین کو اوور رول نہیں کر سکتی. دیکھیں آئین کو کوئی شخص اوور رول نہیں کر سکتا ایکسیپٹ آئین کی ترمیم کر سکتی ہے پارلیمان وتھ 2/3 میجورٹی. اب جو یاسین آزاد صاحب فرما رہے ہیں میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے آئینی حدود ہیں. ٹھیک بات کی ہے انہوں نے، لیکن جو باقی باتیں ہیں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ کنڈکٹ آف دی ججز کے بارے میں آپ نے آئین میں پارلیمان میں کوئی بات نہیں کرنی. جو کچھ انہوں نے کل کہا کیا یہ آرٹیکل 68 کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات، آئین کو ترمیم کیا قرارداد کے ذریعے یا کسی تقریر کے ذریعے آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. کل یہی پارلیمان یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم اگلے 5 سال کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پارلیمان ہیں، ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم نے ایک ریزولوشن پاس کر دی ہے، آئین میں اگر یہ لکھا ہے 5 سال کے لیے ختم. بھائی سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے؟ وہ اس نے 2 باتیں کی ہیں. آئین کے مطابق 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں، یہ آئین کا تقاضا ہے. نمبر 2، آئین کے مطابق تمام ادارے فیسلیٹیٹ کریں گے
ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن. کیا قرارداد پیش کر کے، کیا تقریریں کر کے، کیا عدم اعتماد کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. کیا قرارداد کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے یا عدم اعتماد کے ذریعے کیا آپ آئین کی ان پروویژنز کو، جس میں آرٹیکل 224 ہے، جس میں آرٹیکل 220 ہے، جس میں آرٹیکل 218 ہے، جس میں آرٹیکل 68 ہے، کیا ان کو آپ وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. That is simple. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایک طرف مذاکرات شروع ہو گئے ہیں عارفہ صاحبہ، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ لفظی گولہ باری بھی جاری ہے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا آج کی اس ووٹنگ پہ، وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں اور اراکین اسمبلی جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان کا ووٹ وزیر اعظم کے حق میں شمار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا شہباز شریف کو صرف 172 ارکان کی بجائے صرف 160 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے. آج کا یہ ووٹ شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی بہت بڑی شکست ہے. اور رانا ثناء اللہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ووٹ کوئی اور پورے کرتا تھا، پی ٹی آئی کے ووٹ کوئی اور پورے کرتا تھا، اس لیے فواد چودھری اور شیر مزاری گنتی اور رائے شماری میں کمزور ہیں، انہیں گنتی نہیں صرف چلاکی آتی ہے. اور بھی انہوں نے کہا کہ جی 181 ہمارے ووٹ ہوتے اگر اسپیکر صاحب بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں تو بہرحال 180 ووٹ ان کو پڑے ہیں. تو اب آپ اس ماحول میں مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کتنے دیکھتی ہیں؟ سپریم کورٹ تو ایسا لگ رہا ہے، اس نے کہا بھی کہ ہم ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے، ہم چند دن آپ کو دیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ 4 5 6 دن میں سپریم کورٹ کے پاس کچھ پازیٹیو لے کر پہنچیں گے جی ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے؟ دیکھیے اسد صاحب، کہنا بہت مشکل ہے ایگزیکٹلی کہ اب کیا ہوگا. اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو میرے خیال میں پی ڈی ایم میں بھی کسی نہ کسی سطح پہ یہ احساس ضرور ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ کرے نہ کریں، کہ اگر ایک دفعہ یہ پنجاب کے الیکشن جو ہیں اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ان میں تاخیر ہو گئی اور اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی تو پھر اکتوبر کے الیکشن اکتوبر میں کروانا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا نقصان ہے، اٹ از دا لوزر ایز وی سے ان انگلش. مگر اگر اس وقت یہ کہانی اتنی آسانی سے یہاں یا یہ جو الیکشن ان میں تاخیر ہو گئی تو پھر باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ یوں ہی چلاتے رہیں اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہو جائیں. پھر وہی جو تاخیر ہے جو آج یہاں ہوئی ہے وہ اکتوبر میں بھی ہوگا اور پھر ساری سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوگا. اس لیے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں احساس جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ضرور ہوگا کہ یہ خطرہ جو ہے نا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر آج ہے تو کل ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور سر جو دوسری اس میں بہت ضروری بات ہے اور میرے خیال میں اس کا زیادہ اثر ہوگا اس ساری آئینی بحث سے، وہ ہے ہماری معیشت کی حالت. دیکھیں IMF کا پروگرام جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اب پاکستان نے بجٹ بنانا ہے. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ بھی ہماری مرضی سے بنے گا. تو دیکھیں یہ جو معیشت کی حالت ہے جو نہیں سنبھالی جا رہی، اکانومی اس وقت میلٹ ڈاؤن کی صورتحال ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے 3 یا 4 مہینے، یہ کہیں نہ کہیں ایک کرائسس پوائنٹ آئے گا. یہ اب پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے وہ سیاسی استحکام لانا ہے جس کے اندر کوئی سنجیدہ فیصلے ہوں، یا اسی طرح چلانی ہے ایک حکومت جس میں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے 3 مہینے رہنا ہے یا 6 مہینے رہنا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ سوال اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ پی ڈی ایم کے ذہن میں یا حکومت اور حکومتی اتحادیوں کے ذہن میں اس وقت کیا ہے کہ اگر وہ جولائی میں الیکشن نہیں کراتے اور اکتوبر میں کراتے ہیں تو اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی پلان موجود نہیں ہے. صرف ایک تبدیلی شاید آئے گی کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب تبدیل ہو چکے ہوں گے ملک میں. اس کے علاوہ تو کوئی اور فرق ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، یا اکانومی کی صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہرحال امید کرتے ہیں کہ مذاکرات میں سے کچھ نہ کچھ مثبت نکلے گا اور ہجانی کیفیت جو ہے یہ ختم ہوگی. بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ، یاسین آزاد صاحب، شعیب صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.